اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ تھوڑی ہی دیر میں رونے کے اسٹیج ہونے والے ہیں۔ حضرت کا خطاب بڑا ہی نصیحت آمیز خطاب ہوا کرتا ہے۔ حضرت کا خطاب بڑی جو ہے شان رکھا کرتا ہے، بڑی نصیحت آمیز خطاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے حضرت کے خطاب کو اپنی دل کی کیاریوں میں سجا کر کے دماغ کی تجوری میں محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ حشر میں بھی کام آئے گا۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کی بیماری کیا ہے معلوم ہے؟ دو طریقے کے آدمی ہوتے ہیں، ایک ہوئے گونگا اور ایک ہوئے بیرو۔ ایک ہوتا ہے بہرا، ایک ہوتا ہے گونگا۔ گونگے سے اتنا نقصان نہیں ہے، بہرے سے زیادہ نقصان ہے، کیوں کال نے پا بہرے نے کئی بات کے بار بھی نے کئی سنی جائے ہے نا، ہو سکے الٹو پانچوں اپنی گڑے پڑ جائے۔ تو ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ ہم بہرے بن چکے ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے امام، ہمارے ائمہ ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں لیکن ہمیں سنتے نہیں ہیں، اس کو کانوں کو بند کر لیتے، دماغ میں اتارنے کی ہم جو ہے نا کوشش نہیں کرتے۔ اگر ان باتوں کو سن کر کے حقیقت میں آج تک ہم نے جو باتیں سنی اور اس کو سن کر کے دماغ کی تجوری میں محفوظ کیا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال نہیں ہوتا۔ لیکن دین کی باتیں ہمیں سنتے ضرور ہیں لیکن ہم بہرے بن چکے ہیں، ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر سنتے بھی ہیں تو کان بند کر لیتے ہیں، دماغ میں اتارتے نہیں ہیں۔ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی، ایک صاحب تھے، ان کے دوست بیمار ہو گئے، ہاسپٹل بھرتی ہوئے۔ اب جو ان کے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے انہوں نے چاہا کہ بھئی ملاقات تو کرنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ دوست بیمار ہو گیا، لیکن بیماری یہ تھی کہ وہ بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں حاجی صاحب کے پاس ہاسپٹل میں جاؤں گا تو پوچھوں گا تو وہ کیا جواب دیں گے، میں کیا کہوں گا۔ تو اس نے گھر بیٹھے بیٹھے سوال جواب تیار کر لیے۔ اس نے سوچا چلو گھر جاؤں گا ہاسپٹل، جا کر کے حاجی صاحب سے سب سے پہلے پوچھوں گا حاجی صاحب کیا حال چال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتا اللہ کا شکر ہے، بڑھیا ہے، اچھا ہے۔ تو اس نے سوچا بہرے نے کہ یہی کہیں گے حاجی صاحب، تو میں کہہ دوں گا ٹھیک اللہ کا شکر ہے، بہت بڑھیا ہے۔ پھر اس نے کہا میں دوسرا سوال پوچھوں گا کہ کھانے میں آج کل کیا لے رہے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے بیمار جو کوئی آدمی ہوئے وہ کھچڑی کھاوے، ڈاکٹر کھچڑی بتاتے ہیں۔ تو اس نے سوچا کھچڑی کا کہے گا، میں کہوں گا بہت اچھا، بہت اچھی غذا ہے، اسی کو لیتے رہو۔ اور پھر بہرے نے سوچا کہ میں تیسرا سوال کروں گا کہ بھئی کون سے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے تمہارا، کون سا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے۔ تو بہرا سوچنے لگا کہ جو اچھا ڈاکٹر ہوگا، سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا، اسی کا نام بتائے گا۔ میں کہوں گا ہاں یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اسی سے علاج کرواتے رہو، جلد شفا مل جائے گی۔ اب وہ پہنچا بہرا پہنچ کر جو حاجی صاحب جو تھے وہ ہاسپٹل میں بیماری سے بڑے علیل پریشان تھے۔ جاتے ہی پوچھا حاجی صاحب کیا حال چال ہے۔ حاجی بیچارو بیمار ہو، بو کیوں مر رہی ہوں، کہ اللہ رو شکر ہے، بہت اچھا ہے۔ بہرا تھا نا، سن نہیں سکتا تھا۔ اب دوسرا سوال کیا حاجی صاحب کیا کھاتے ہو، تو اور غصے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے۔ اس نے کہا مر رہا ہوں، تو کہا زہر کھا رہا ہوں زہر، تو کہا یہی کھاتے رہنا، بہت اچھی غذا ہے۔ اب اس نے پوچھا کون سے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، کہا ملک الموت کا چل رہا ہے، کہا یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ تو بہرے کے بڑے نقصانات ہیں، آپ بہرے نہ بنیں بلکہ کانوں کو کھولیں اور دماغ کی تجوری میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کل ہماری اندھیری قبر چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آئیے اب بلا تاخیر جو ہے میں مداحن رسول نعت مقبول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے جناب حافظ و قاری ریاض الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ میں جو ہے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں، ہم سامعین کے قلوب کو جو ہے مداحن رسول جو ہے نعت مقبول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل محبت مدینے کی بات کرتے ہیں، اور ابھی نہ چھیڑے صبا سنبل و گلاب کی بات۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ ابھی نہ چھیڑے صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ آئیے حضرت کا شأن شان استقبال کریں اور زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔